چکوال راجہ یاسر ہمایوں سرفراز عمران خان کی حکومت میں صوبائی وزیر تھے۔ راجہ یاسر ہمایوں سرفراز کا ویڈیو بیان سنیے 7 پوائنٹ نیٹ ورک کی اسکرین پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم۔ مجھے آج پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے تقریباً 12-13 سال ہو گئے اور پولیٹکس کرتے ہوئے پی ٹی اے کے اندر کم از کم 10 سال ہو گئے۔ میں نے پاکستان تحریک انصاف جوائن کیوں کی، اس کی واحد وجہ عمران خان صاحب کی ذات تھی، اور عمران خان صاحب سے میرا تعلق کوئی یہ نہیں تھا کہ وہ ہمارے کرکٹنگ ہیرو تھے، بلکہ ان کی تمام فیملی، ان کے بھانجے بھتیجے، فرسٹ کزنز، ان کے ننیال ددیال، ہر ایک سے میرے بڑے پرانے اور گہرے مراسم تھے۔ اور ایز اے سینئر ایچیسونین خان صاحب ہمیشہ سے ہمارے ہیرو بھی تھے، اور ان کی کرکٹنگ لائف کو اور ان کی بعد کی جو اچیومنٹس تھیں ان سب کو ہم بہت اپریشیٹ کرتے تھے۔ میں خان صاحب سے جب ملا تو میرا بنیادی مقصد پولیٹکس میں شامل ہونا نہیں تھا، بلکہ میں چکوال میں نمل طرز کی ایک یونیورسٹی بنانا چاہتا تھا۔ وہاں پہ خان صاحب نے مجھے کنونس کیا کہ مجھے پولیٹکس میں آنا چاہیے۔ یا میں یہ بتاتا چلوں کہ پولیٹکس سے اور سیاست سے میرا رشتہ کوئی نیا نہیں تھا۔ ہمارا خاندان 1927 سے سیاست کر رہا ہے، اور ہر الیکشن میں پہلے میرے دادا اور بعد میں کوئی نہ کوئی فیملی ممبر الیکشن لڑتا رہا ہے، لیکن میں بذات خود بالکل سیاست میں نہیں آنا چاہتا تھا۔ میرے دادا راجہ محمد سرفراز خان جو 1927 سے لے کے 1958 تک لگاتار ممبر لیجسلیٹو اسمبلی رہے، انہوں نے پولیٹکس چھوڑنے کا فیصلہ تب کیا جب 60s میں مادر ملت جو الیکشن لڑ رہی تھیں ان کے ساتھ جس طرح کا سلوک کیا گیا، اس کے بعد دل برداشتہ ہو کے انہوں نے نہ صرف خود پولیٹکس چھوڑی بلکہ اپنے بچوں کو منع کیا کہ آئندہ کسی نے ہمارے خاندان میں پولیٹکس میں حصہ نہیں لینا۔ عمران خان صاحب کی یہ بات کہ وہ ایک تبدیلی لانا چاہتے ہیں، اور وہ بھی ایک ایوولوشنری چینج۔ ایوولوشنری چینج کا مطلب ہے کہ سسٹم کے اندر رہ کے ارتقائی تبدیلی، اور اس کے لیے ان کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو ایک ہیبیچول سیاستدان نہ ہوں، جو ایک روایتی سیاستدان نہ ہوں، اور مجھے لگا کہ ان کی اس جدوجہد میں ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ اب چینج دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ایوولوشنری یعنی کہ ارتقاء کے ذریعے تبدیلی، اور دوسری ریولوشنری یعنی کہ انقلاب۔ خان صاحب کے ساتھ جب میں شامل ہوا پارٹی میں تو مجھے بڑی کلیئرٹی تھی کہ ہم سسٹم کے اندر رہ کے سسٹم کے اندر تبدیلی لائیں گے۔ مجھے لگتا تھا یہ بڑا مشکل ہے، لیکن اس جدوجہد کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس کے بعد کچھ عرصے بعد روایتی سیاستدان پارٹی میں آنا شروع ہوئے، اور پھر کچھ انقلابی بھی شامل ہو گئے، تو یہ ایک مکس جو ہے دن بدن بڑھتا چلا گیا، اور جو لوگ اس ایوولوشنری چینج کے حامی تھے وہ آہستہ آہستہ پیچھے چلے گئے۔ تقریباً 1 سال سے، اور خصوصاً 25 مئی 2022 سے ہم دیکھ رہے تھے کہ پارٹی کے مائنڈ سیٹ میں تبدیلی آتی جا رہی تھی۔ ہم جو چینج تھرو ایوولوشن کے قائل تھے وہ پیچھے رہ رہے تھے، اور کچھ لوگ جو چینج تھرو ریولوشن کے قائل ہیں وہ آگے آتے جا رہے تھے۔ گزشتہ سال شفقت محمود صاحب اور میں اس چیز کے قطعاً قائل نہیں تھے کہ ہمیں لانگ مارچ کرنا چاہیے، لیکن بہرحال جو پارٹی کا ڈیسیجن ہو ایک کلیکٹیو ڈیسیجن تھا، لانگ مارچ کیا۔ لیکن اس کے بعد سے دن بدن حالات جو ہیں وہ خراب ہوتے چلے گئے۔ اس میں قصور کس کا تھا، گورنمنٹ کا کتنا تھا، ہمارا کتنا تھا، یہ ایک لمبی ڈسکشن ہے، لیکن جو اس کا نتیجہ ہے وہ یہ کہ 9 مئی جیسا انسیڈنٹ ہو گیا جس میں ہمارے قومی اثاثے ان پہ ورکرز نے اٹیک کر دیا۔ لہٰذا ان واقعات کی میں شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ GOHQ پہ حملہ ہو یا جنا ہاؤس کا جلانا ہو، اور اسپیشلی جو شہداء کے مونومنٹ کی بے حرمتی کی گئی، اس کی جتنی مذمت کی جائے اتنا کم ہے، اور مجھے اس پہ نہایت افسوس بھی ہے۔ 9 مئی کے بعد میں اس کشمکش کا شکار تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ 3 آپشنز ہیں۔ ایک آپشن تو یہ ہے کہ انتظار کیا جائے اور مزید انتظار کیا جائے، لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ جو پارٹی کو لوگ ٹیک اوور کریں گے وہ صرف 2 ٹائپ کے ہیں، کیونکہ جو لوگ چینج میں بلیو کرتے تھے وہ تو اکثر یا پارٹی چھوڑ چکے ہیں یا سیاست چھوڑ چکے ہیں۔ دوسرے اب صرف وہ لوگ رہ گئے ہیں جو ٹریڈیشنل پولیٹیشینز ہیں، شاید وہ ٹیک اوور کر لیں، اگر انہوں نے نہ کیا تو ریولوشنریز ٹیک اوور کر سکیں۔ یہ دونوں ٹائپ کی پولیٹکس میں نہیں کرنا چاہتا، تو لہٰذا میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں پولیٹکس کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ دوں۔ اگرچہ میں دعوت بھی ہے پولیٹکس میں انٹر بھی ہو سکتا ہوں۔ جب میں نے پولیٹکس جوائن کی تھی تو صرف خان صاحب کے اس ایوولوشنری چینج کے نعرے کے پیچھے کی تھی۔ اب اگر خان صاحب ہی پولیٹکس میں نہیں رہتے، -1 فارمولا ہو جاتا ہے، تو ٹریڈیشنل سیاستدان ہی پولیٹکس کو ٹیک اوور کریں گے پارٹی کو۔ دوسری صورت انتہائی خطرناک ہے کہ ریولوشنریز ٹیک اوور کر رہے ہیں۔ دونوں صورت میں
میرا کسی صورت میں اس پارٹی میں رکنے کا کوئی مطلب یا مقصد نہیں بنتا. میں انتظار ایک اور چیز کا کر رہا تھا کہ میرے چکوال کے ورکرز جو بالکل بے گناہ تھے، کیونکہ وہ بالکل پرامن احتجاج کر رہے تھے، ان میں بھی بہت سارے گرفتار ہوئے، اور جب تک وہ جیل میں تھے تب تک میرے ضمیر پہ ایک بوجھ تھا، کیونکہ ان کو کال بھی پرامن احتجاج کی میں نے ہی دی تھی. اس لیے میں یہ سمجھتا تھا کہ جب تک وہ لوگ جیل سے باہر نہ آ جائیں میں کوئی فیصلہ نہ کروں. جیسے آپ کو پہلے ہی اندازہ ہو چکا ہوگا کہ میں مزید پالیٹکس کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، اور میں یہ بڑا کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں کہ میں الیکٹورل پالیٹکس سے مکمل ریٹائرمنٹ اختیار کر رہا ہوں. تو آخری بات یہ کہ اگرچہ میں پالیٹکس نہیں کروں گا، لیکن ہمارا خاندان، ہمارا دھڑا جب تک پالیٹکس کر رہا ہے انشاءاللہ چکوال میں اپنا رول بھی پلے کرتا رہے گا، اور اینٹی نون قوتوں کے ساتھ مل کے پالیٹکس کرے گا. بہت شکریہ.